ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب موجود ہیں، تو ان سے جو ہے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور سیدہ کی شان جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی قرآن مجید، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ آج علی بھائی 10 رمضان المبارک ہے اور یہ سیدہ کائنات، خاتون جنت، امہات المومنین میں پہلی ہماری ماں، جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی کے تقریباً 25 سال گزارے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت سیدہ کی عمر وہ 40 برس تھی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جو ہے وہ 25 برس تھی۔ یہ تمام لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد مصطفیٰ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح اس بنیاد پر کیا کہ آپ صادق و امین کہلاتے تھے، اور سیدہ نے ایک سامان تجارت کے لیے آپ کو ہائر کیا اور آپ شام کے سفر پہ گئے تو آپ کی ایمانداری سے اور آپ کی کاروباری متانت سے اتنی متاثر ہوئیں سیدہ کہ آپ نے خود نکاح کا پیغام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا اور حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی تھی، آپ اگر سیدہ خاتون جنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک بہترین ماں، بہترین بیوی، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ عمر میں آپ زیادہ تھیں تو ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں یا مس کر جاتے ہیں یا آپ کی زندگی کا یہ پہلو جو ہے وہ تشنا رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک والدہ کا، ایک ماں کا کردار بھی آپ نے ادا کیا حضور کے ساتھ۔ اس بات کو لوگ نہیں جانتے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بوڑھی عورت جو اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی اور سیدہ کی عمر اس وقت 55 برس تھی۔ تو 55 برس کی عورت جو ہوتی ہے وہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضعیف ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چند سال قبل ہی غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں جا کے عبادت کرتے، بعض اوقات 2-2 3-3 دن وہاں رہتے۔ تو سیدہ ان کے لیے کھانا بنا کر، اگر آپ کو لے جائے، آپ دیکھیں غار حرا اتنی بلندی کے اوپر، سیدہ اس عمر کے اندر کھانا بنا کے سارے چیزیں وغیرہ وہ اپنے شوہر کو پرووائڈ کرتی تھی۔ اندازہ لیکن اس لگائیے، ٹائم پہ تو جو عمریں تھیں وہ تو بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اب تو 55 سال میں ضعیف کا ایک وہ لفظ استعمال کرنا کیا بجا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نیچرلی آپ کی عمر جو ہے وہ اس وقت بھی اتنی تھی، اتنی زیادہ عمریں نہیں ہوتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی عمر 63 برس ہوئی ہے، تو عمریں اتنی ہوتی تھی، اور عورت جو ہے وہ میڈیکلی بھی جو 50 سال کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈھلنا چلنا کم ہوتی گئی، مطلب آپ کے دور میں وہ 55 سال کی عمر میں جب میں اعلان نبوت فرمایا آقا علیہ السلام، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک خاص کیفیت تھی، اور آپ نے جاتے ہی سیدہ کو کہا کہ زمبیلونی میرے اوپر کچھ چادر اڑا دو، مجھے جو ہے وہ ٹھنڈ لگ رہی، سردی لگ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ ڈسکس فرمایا نا سیدہ کے ساتھ، اب آپ دیکھیے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا آپ کا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے وہ فرشتہ دیکھا ہے؟ سیدنا جبریل کو دیکھا ہے؟ ان کے جی میں نے دیکھا ہے، انہوں نے مجھ سے یہ کلام کیا ہے اور یہ 5 آیات لے کر آئے ہیں سورہ الگ کی۔ آپ نے کہا کہ اب دوبارہ وہ آئیں گے نا تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اب آپ دیکھیے ان کی حکمت دیکھیں اور ان کا آپ دیکھیے ان کی دور اندیشی دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ جب وہ دوبارہ آئیں تو مجھے بتانا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دوبارہ سیدنا جبریل آئے تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے، وہ آ گئے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نا میرے یہ دائیں ران کے اوپر اپنا سر اقدس رکھ لیں، تو آپ نے رکھ لیا۔ تو آپ نے کہا اب آپ کو فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ کہا یا رسول، حضور نے فرمایا جی بالکل آ رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا میرے بائیں ران کے اوپر رکھ لیجئے، حضور نے اپنا سر اقدس وہاں رکھ لیا۔ آپ نے کہا کہ اب نظر آ رہا ہے، آپ نے کہا میری گود میں اپنا سر رکھ لیجئے۔
تو پوچھا آپ نظر آ رہا ہے کہ جی بالکل آ رہا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے اپنے دوپٹہ اتارا اور اپنے بال مبارک جو ہے وہ آگے کر لیے. تو اب پوچھا کہ آپ پوچھیں اب دیکھیں کہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں اب نظر میں بالکل ٹھیک ہو گیا. یا رسول اللہ یہ کوئی شیطان نہیں ہو سکتا کیونکہ فرشتہ عورت سے حیا فرماتا ہے. تو میرا جیسے دوپٹہ میں نے اتارا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ چھپ گیا کیونکہ اس نے آپ کو دیکھا. اگر شیطان ہوتا تو دیکھتا رہتا. تو یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے جو آپ کے اوپر آئے. آپ پریشان نہ ہوں, یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا انتخاب کیا, آپ کے لیے نبی کا اور وحی دینے کا انتخاب کیا. تو اب یہ دیکھیے دور اندیشی دیکھیے اور سیدہ کا حضور کے ساتھ جو ایک بیوی والا تعلق اور ایک ماں والا جو کردار ہوتا ہے وہ بھی آپ کے اندر اس کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں, عورتوں, بچوں, غلاموں, سب سے پہلے جو ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں سب سے عظیم ہیں کائنات. 4 عورتیں. ایک فرمایا حضرت آسیہ فرعون کی بیوی, ایک فرمایا حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, پھر فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ. ان کا یہ جو مقام ہے وہ کسی اور عورتوں کا نہیں ہے. جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ حضور اکرم فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, فرمایا اے نبی کی بیویوں آپ کی تو کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ تو حضور کے ازواج مطہرات ہے, ان میں جو مقام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کسی اور حضور کی زوجہ کا نہیں ہے. یہ ہے آپ کا مقام. ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے سیدہ کائنات کا جو میں نے کہا کہ آپ پہلے اسلام لے کر آئیں اور جو خدمت آپ نے کی, وہ جو میں نے کہا کہ آپ کو کھانا بنا کر دینا اور یہ سارا کچھ, اندازہ لگائیں میری بہن 20 کنیزیں تھیں آپ کی, 20 کنیزیں. اور 20 کنیزیں ہونے کے باوجود آپ نے وہ ساری آزاد کر دیں آقا علیہ السلام کے کہنے کے اوپر, اور اپنے مالدار تاجر. اور آپ اعلان نبوت کے بعد, جی اعلان نبوت کے بعد. ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک اور واقعہ 35 برس کی, جب حضور اکرم کی عمر 35 برس تھی اور یا 30 سے 35 کے درمیان مورخین نے لکھا ہے, تو حضور اکرم ایک قبیلے میں گئے. وہاں پہ آپ نے بڑے تنگ دست لوگوں کو افلاس کے اندر غربت میں دیکھا, تو اب پریشان ہو کر واپس آ کے لیٹ کے ظہر کے ٹائم. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا محمد کیا بات ہے, آپ بڑے پریشان ہیں؟ کہ میں نے دیکھا وہاں بہت غریب لوگ موجود ہیں اور بڑے نادار, تو کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دیتا. سیدہ نے کہا کہ حضور جائیں, جا کے نا قریش مکہ کو بلا کر لائیں. تو آپ چلے گئے, آپ نے سارے قریش مکہ کو بلا لیا. جب آپ واپس آئے نا تو اشرفیوں کا, دیناروں کا ڈھیر لگ گیا تھا اتنا, اور اتنا بڑا وہ ڈھیر تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے چھپ گئے. اتنا بڑا ڈھیر تھا. یہ علی بھائی تقریباً کروڑوں نہیں تو اربوں روپیہ بنتا ہے, بالکل ایسے, اربوں روپیہ بنتا ہے. یہ اتنا پیسہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے رکھ دیا سیدہ نے, اور سارے قریش مکہ کو گواہ بنا کے کہا کہ یہ سارا مال میں محمد کو ہبہ کرتی ہوں, سبحان اللہ, یہ سارا مال میں نے اپنے شوہر کو دے دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے بھی اس میں سے 1 دینار بھی نہیں چھوڑا, وہ سب کی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو وہ کنیزیں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا آزاد کر دی. لیکن اس 20 کنیزیں ہونے کے باوجود اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا وغیرہ سارا اہتمام وہ سیدہ خود کرتی تھی. ایک دفعہ آپ کھانا بنا کر جو ہے وہ اسی طرح حضور غار حرا میں موجود تھے, اور اتنی دھوپ کے اندر, گرمی کے اندر, ظہر کے وقت آپ جو ہے نا وہ کھانا بنا کرنا حضور کے لیے لے کے جا رہی تھی. تو جب وہ جا رہی تھی نا تو سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ یہ جو بوڑھی عورت آ رہی ہے نا, بوڑھی عورت کا لفظ کا, یہ جو بوڑھی عورت آ رہی ہے نا, اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کر. سبحان اللہ. دنیا میں 2 ہی شخصیات ہیں قبلہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا, ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ, ایک سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کے جبریل کے ذریعے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سلام بھیج رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو عرب کا جو اپنا کلچر تھا وہاں پہ لوگ زیادہ نکاح کرتے تھے, مطلب کہ 2-2, 3-3, 4-4 جو ہے شادیاں کیا کرتے تھے, مطلب کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مطلب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں پہلی بار وحی نازل ہوئی, اس دوران کوئی نکاح نہیں کیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا, اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 10 نبوی کو, یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال
اسی 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا. یہ 25 سال کی آقا علیہ السلام کے ساتھ رفاقت ہے. اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. یہ نہیں کہ اعلان نبوت کے بعد آپ نے فرمایا. حضور جب سیدہ کا انتقال ہو گیا, آپ کا وصال ہو گیا, اس کے بعد آقا علیہ السلام نے نکاح فرمائے. یہ حضور کی سیدہ کے ساتھ وفا تھی, یہ حضور کے ساتھ سیدہ کا وہ تعلق تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری بیوی کی جو ہے وہ ضرورت بھی محسوس نہیں فرمائی. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کا عمل جو ہے وہ اپنا نہیں ہوتا, ذاتی نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زبان کو جنبش بھی نہیں دیتے جب تک ان کے اوپر وحی نازل نہیں ہو جاتی. تو یہ آقا علیہ السلام کا نکاح نہ کرنا سیدہ کی موجودگی میں یہ اللہ کی اذن کے ساتھ تھا. تو یہ وفا شعاری تھی سیدہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ساری اولاد آپ جانتے ہیں کہ حضور کی چاروں صاحبزادیاں, ویسے 2 بیٹے آپ کے پہلے بھی تھے کیونکہ آپ کے دو جگہ بیوہ تھی نا, ایک ہند, اسی وجہ سے آپ کو ام ہند کہا جاتا ہے, ام ہند, اور ایک آپ کے دوسرے صاحبزادے تھے حالہ. یہ دونوں بھی مسلمان